بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ٹی وی ٹوڈے کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ عمر شریف لغاری حاضر خدمت ہے. ناظرین کرامی، آج ٹی وی ٹوڈے پہ میرا پہلا پوڈ کاسٹ ہے اور میں نے آج جس ایشو پہ ڈسکشن کرنی ہے وہ میرے خیال میں اٹ موسٹ سگنیفیکنٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اور یہ بہت بڑا ایشو ہے جو آنے والے وقتوں کے اندر ہمیں اس میں سب سے زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے. میں بات کر رہا ہوں سب سے زیادہ ہمارے واٹر ریسورسز کے حوالے سے، جو سب سے زیادہ بحران ہے. اس حوالے سے اپ کمنگ کیا چیلنجز ہوں گے، اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. اس حوالے سے آج مجھے جوائن کیا ہے جناب سردار محسن خان لغاری صاحب نے. السلام علیکم لغاری صاحب. جناب محترم، اگر میں انٹروڈکشن کے کوئی محتاج نہیں ہیں آپ، اور فارمر اریگیشن منسٹر ہیں، فارمر فائنانس منسٹر ہیں، سینیٹر رہے ہیں، MN رہے ہیں. اللہ پاک نے آپ کو عزت سے نوازا ہے. لیکن آج کا ایشو پولیٹیکل بالکل نہیں ہے، ناظرین کو یہ پہلے بتا دیں. ہم نے واٹر کے حوالے سے بات کرنا ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے. تو سردار صاحب، سب سے پہلے تو ہم اگر آغاز کریں تو اگر ہسٹری میں تھوڑا جائیں تو یہ پانی کا جو سلسلہ ہے، پانی کا جو کینالز کا سسٹم، یا ہم اس کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کریں گے، وہ پرانا ایرا کیا تھا اور آج کا دور کس طریقے سے چل رہا ہے؟ بیٹا، یہ جو ہمارا خطہ ہے، اگر ہم لمٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو پورے ہندوستان کی بجائے پنجاب اور سندھ والا جو ہمارا حصہ، اسی میں ہماری زراعت زیادہ ہوتی ہے، اس پہ اگر ہم ریسٹرکٹ کریں تو ہمارے یہاں کاشتکاری ایک بنیادی ذریعہ معاش ہوتا تھا ہمیشہ سے. مطلب ہم چندرا گپتا موریہ کے وقت میں چلے جائیں تو اس وقت بھی اسی طرح ہوتا تھا، اور ہم مغلوں کے وقت میں آ جائیں تو اس وقت بھی ہوتا تھا. تغلق کے زمانے میں بھی یہی تھا، رنجیت سنگھ کے زمانے میں بھی یہی تھا. لیکن ہماری جو واٹر سپلائی تھی وہ بیٹا انپریڈکٹیبل تھی. یا ہمارے پاس دریاؤں میں بہت سارا پانی آتا تھا اور یا نہیں آتا تھا. اور جو زراعت ہوتی تھی وہ ہوتی تھی اننڈیشن کنالز ہوتی تھی. اننڈیشن کنالز لوگوں نے، حکومت نے، تغلق نے بنائی تھی، مغلوں نے بنائی تھی، چندرا گپتا زمان. وہ یہ تھا کہ جب دریا میں پانی چڑھتا ہے تو ان کنالز کے اندر پانی آتا تھا. اگر ہم دونوں ایک ہی علاقے کے ہیں، تمہارے ڈیرہ غازی خان میں ایک ہے مانکا کنال. وہ مانکا کنال اسی ہی طرح تھی کہ دریائے سندھ میں جب پانی رائز کرتا تھا تو اس میں پانی آتا تھا، اور وہ 6 ماہی 3-4 مہینوں کے لیے، یہ جو خریف والا موسم ہوتا ہے، دریاؤں میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس سے وہ پانی چلتا تھا، اور بہت محدود حد تک اسے زراعت ہوتی تھی. یا ہوتے تھے کنویں کھودے جاتے تھے جن کے اوپر بیل چلتے تھے، اور اس میں وہ ان کے بکٹس ہوتی تھی جس سے وہ پانی آیا کرتا تھا. بہت محدود بنیاد لیول پہ یہ ہوا کرتا تھا. اور ہم لوگ مغلوں کی یہ بادشاہی محل اور قلعے دیکھ کے تو بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن بھوک ہوتی تھی. ایک عام آدمی جو تھا وہ نہایت غربت کی زندگی گزارتا تھا، قحط سالی ہوا کرتی تھی. تو جب انگریزوں نے 1850s میں آ کے جب اس کو پنجاب کو اور سندھ کو جب انہوں نے اپنے ساتھ ملایا تو انگریز افسروں نے دیکھا کہ یہاں پہ بے تحاشا زمین بھی ہے اور پانی کے وسائل بھی ہیں. تو انہوں نے ایک کنال کا نیٹ ورک بنانا شروع کیا. شروع انہوں نے اوپر یہ پنجاب میں کیا، سرہند میں کیا، جو ایسٹرن پنجاب ہے وہاں سے کیا، ہمارے پنجاب میں کیا. پنجاب کی جو ان کو کنال کالونیز کہا جاتا ہے وہ بنائی گئیں. بڑے شہروں میں تو آپ کو کہوں تو یہ سرگودا ہے، فیصل آباد ہے، پھر لائل پور ہوا کرتا تھا، ساہی وال ہے، خانے وال ہے. یہاں پہ انہوں نے دریائے چناب میں سے، دریائے جہلم میں سے، دریائے راوی میں سے یہ نہریں نکال کے یہاں پہ آباد کرنی شروع کی. پھر 1920s کے اندر نواب بہاولپور نے اور بیکانیر کے جو ریاست کے مالک تھے انہوں نے، اور جو پنجاب کی جو کلونیل پنجاب تھا، جو انگریزوں کا جو پنجاب تھا، انہوں نے ستلج ویلی پروجیکٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا کہ دریائے ستلج کے اوپر ہم نہریں نکالیں. اچھا، جب یہ دریاؤں میں جب نہریں بنتی تھیں اور ان سے دریاؤں میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا تو ڈاؤن اسٹریم سندھ کے اندر جو ان کی اننڈیشن کنالز تھیں ان کے پاس پانی کی کمی ہو جاتی تھی، کیونکہ پانی تو یہاں پہ ڈائیورٹ ہو گیا نا. پہلے تو سارے کا سارا پانی دریاؤں میں سے ہوتا ہوا، 5 دریاؤں میں سے ہوتا ہوا پنجند میں چناب یہ بھی مل گئے، اور سندھ میں جب وہ انٹر ہوتا تھا دریائے سندھ بڑا، جس کو مائٹی انڈس کہتے ہیں ہم، تو وہاں پہ وہ بہت سارے علاقے کو زیر کاشت ہوتا تھا، بیکاز ان کی اننڈیشن کنالز میں سے پانی نکالا جاتا تھا.